بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ میری ماں کی میت پڑی تھی اور لوگ باتیں بنا رہے تھے۔ آئے ہائے، اس بدکار عورت کا کون جنازہ پڑھائے گا؟ بھلا طوائف کا جنازہ کون پڑھانا پسند کرتا ہے؟ ارے میں تو کہتی ہوں اسے یوں ہی چپ چاپ دفن کر دو۔ ایک عورت نفرت سے میری ماں کی میت کو دیکھ رہی تھی۔ میں جو غم سے نڈھال تھی، عورت کی بات پر اتنا غصہ آیا کہ چیختے ہوئے کہنے لگی، خبردار جو کسی نے میری ماں کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا کہا تو چلے جاؤ تم سب، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم میرے زخموں پر مرہم رکھنے نہیں بلکہ میری ماں کے مرے ہوئے وجود کو گالی دینے آئے ہو۔ میرے یوں چیخنے پر ساری عورتیں توبہ توبہ کرتی گھر سے جانے لگیں اور میں اپنی ماں کی میت کے ساتھ اکیلی رہ گئی تھی۔ تبھی محلے کے رہنے والے مولوی صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، بیٹا اب جنازے کی تیاری کرو، بہت دیر ہو گئی ہے تمہاری ماں کو مرے ہوئے۔ مولوی صاحب، میں آپ کی مدد چاہتی ہوں۔ کس سلسلے میں بیٹا؟ میرے کہنے پر وہ حیرت سے پوچھنے لگے۔ مجھے میری ماں کی میت کہیں لے کر جانی ہے، لیکن کہاں پر؟ اب ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، جبکہ دوسرے آدمی بھی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ بس آپ 2 آدمیوں کو کہیں کہ میری ماں کے جنازے کو اٹھائیں اور میرے ساتھ چلیں۔ میں نے روتی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھا تو انہیں مجھ پر ترس آ گیا۔ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ یہ کہتے ہی انہوں نے 2 آدمیوں کو میری ماں کی میت اٹھانے کو کہا۔ اب میں ان کے ساتھ ایک جگہ جا رہی تھی، وہی جگہ جس کا پتہ مجھے میری ماں نے بتایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں اس مقام پر کھڑی ہو گئی۔ پھر میں نے پلٹ کر ان دونوں آدمیوں کو جانے کا کہہ دیا۔ وہ خوف سے بھونچکے رہ گئے تھے کیونکہ یہ ایک ویران اور خوفناک جگہ تھی۔ وہ حیران تھے کہ میں انہیں اس جگہ پر کیوں لے کر آئی ہوں۔ ویسے بھی ان کی شکل سے صاف ظاہر تھا کہ وہ شدید خوف کا شکار ہے۔ میرے کہنے پر یوں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اب میں کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اپنی ماں کا جنازہ بہت شاندار طریقے سے پڑھوانا چاہتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری مدد کرنے کے لیے ضرور آئیں گے۔ تبھی دور سے مجھے آدمیوں کا ایک گروہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ ان سب نے سفید لباس پہن رکھے تھے۔ تبھی ایک لمبے چوڑے آدمی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دلاسا دیا تھا۔ پھر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے انہوں نے میری ماں کے جنازے کو اٹھا لیا۔ خانم بائی کا جنازہ بڑی دھوم دھام سے جا رہا تھا، لیکن فرق اتنا تھا کہ اس جنازے میں انسان نہیں بلکہ جنات شامل تھے۔ ہاں، میری ماں کا جنازہ شہنشاہ جنات نے پڑھایا تھا، وہی جس کے تعلقات میری ماں کے ساتھ تھے، جو میری ماں کے عشق میں دیوانہ تھا۔ میرا نام مہرو ہے۔ میں ایک بدقسمت لڑکی تھی، ایک ایسی عورت کی بیٹی جو طوائف تھی، لیکن حالات نے اسے شریفوں کے محلے میں بسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی ساری زندگی منہ چھپاتے ہوئے گزری تھی۔ اس نے میری تربیت بہت اچھی کی تھی، مجھے نہ صرف دینی تعلیم سے روشناس کروایا بلکہ دنیاوی تعلیم کی بھی کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ لیکن میں جانتی تھی کہ اس معاشرے میں میری اور میری ماں کی کوئی عزت نہ تھی۔ سب سمجھتے تھے کہ میں اپنی ماں کی ناجائز اولاد ہوں۔ اسی وجہ سے لوگ آتے جاتے مجھے حقارت بھری نظروں سے دیکھتے، اور میری ماں تو سبزی لینے بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ اس نے اسی گھر کو اپنا مسکن بنا لیا تھا جس میں اور میری ماں ساتھ رہتے تھے۔ جو بھی گھر کا یا باہر کا کام ہوتا اسے میں ہی انجام دیا کرتی تھی۔ لوگوں کے رویوں کی مجھے پرواہ نہیں تھی۔ گزرتے سالوں کے ساتھ میں ایک سنگ دل لڑکی بن چکی تھی جس کے اوپر لوگوں کے رویے کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پھر میری دنیا اندھیر ہو گئی جب پتہ چلا کہ میری ماں کو کینسر جیسے مرض نے جکڑ لیا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان قریب میری ماں مجھ سے جدا ہونے والی ہے۔ تبھی ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ مہرو، میری بیٹی، بس تو ہی اس دنیا میں میرا سہارا ہے، لیکن میں تو اس بات پر تڑپ جاتی ہوں کہ میرے بعد تیرا کیا ہوگا۔ میں نے فوراً ہی ان کے ہاتھ تھام لیے اور کہنے لگی، اماں یہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ ہم دونوں ماں بیٹی کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اگر تو مر جائے گی تو میں بھی تیرے ساتھ ہی دفن ہو جاؤں گی۔ مجھے اس دنیا سے نفرت ہے۔ یہ لوگ جو اتنے سنگ دل ہیں، اپنی زبان سے ایسے ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ کہیں جا کر اپنی جان دے دوں۔
مجھے سچ میں ہی اپنے محلے پڑوس کے لوگوں سے سخت نفرت تھی، کیونکہ اگرچہ میری ماں ایک طوائف تھی لیکن پھر بھی انہوں نے معاشرے میں اسے قبول نہ کیا تھا، ہمیشہ ہی اس کے ماضی کو اس کے سامنے پیش کرتے رہے تھے۔ یوں وہ عورت خوشیوں سے محروم ہو گئی تھی۔ جب میں صرف 5 سال کی تھی تب وہ میری انگلی تھام کر مجھے اس گھر میں لے کر آئی تھی، لیکن ان کے پاس ایک خوبصورت صندوق تھا، چھوٹا سا صندوق۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ صندوق کو اتنا سنبھال کر کیوں رکھتی ہیں، لیکن ایک دن میں نے دیکھ لیا جب وہ اسے کھول کر بیٹھی تھی، اس میں سے چند زیورات نکالے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ ان زیورات کو بیچ دیں گی۔ اماں، آپ کے پاس اتنا سارا زیور کہاں سے آیا؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ تب انہوں نے پیار سے میرے چہرے کو چھوا اور کہنے لگی، یہ سب تو میں وہاں سے سمیٹ کر لائی تھی، نیلم بائی کے کوٹھے سے۔ آخر کو اتنے سالوں تک میں نے اسے کما کر دیا تھا، تو کیا اپنی محنت وصول نہیں کرتی؟ یہ سب تو میں نے تیرے لیے سنبھال کر رکھا ہے تاکہ تیرے مستقبل کے لیے کام آ سکے۔ اور پھر ان کی بات سچ ثابت ہوئی تھی، کیونکہ میں نے اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کی، پھر کالج میں گریجویشن تک تعلیم حاصل کی۔ میں ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی تھی۔ دینی تعلیم میں بھی انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، لیکن ان کی زندگی کے کئی راز مجھ سے پوشیدہ تھے۔ اپنی ماں کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتی تو کبھی ہمت ہی نہ ہوتی کہ ان کے ماضی کے بارے میں کچھ پوچھ سکوں۔ آج تک میں نے کبھی اپنے باپ کے بارے میں سوال نہ کیا تھا۔ ہاں، جب چھوٹی تھی تو کئی دفعہ اسکول میں آنے والی بچیاں جو میری دوستیں بھی تھیں، وہ مجھ سے سوال کرتی تھیں کہ مہرو، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ دیکھو، تمہارے بابا تو تمہیں کبھی اسکول بھی لینے نہیں آتے، کیا وہ زندہ نہیں ہے؟ اماں نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ سب کو یہی بتانا ہے کہ میرا باپ مر چکا ہے، اور پھر میں سب کو یہی کہتی رہی، چاہے وہ اسکول ہو یا کالج۔ میں نے آج تک اماں سے بھی یہ بات نہ پوچھی تھی کہ میرا باپ دکھنے میں کیسا تھا، یا وہ کون تھا، اور اس نے آپ کو چھوڑ دیا، یا وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ ایسے کئی سوال میرے ذہن میں کلبل آتے تھے، لیکن ایک رات مجھ پر بھیانک انکشاف ہوا تھا، وہ انکشاف جس نے میرے دل و دماغ کی دنیا ہلا ڈالی تھی۔ میں اس وقت 12 سال کی تھی جب ایک رات وہ آدمی اندر آیا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ اس کی دستک سے میری بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ تب اس نے اماں سے ایک عجیب بات کہی، دیکھو خانم، نیلم بائی تجھے آج بھی یاد کرتی ہے۔ تیرے جیسی خوبصورت طوائف آج تک کوئی دوسری ان کے کوٹھے پر نہیں آئی۔ تمہارے گرویدہ دیوانے آج بھی تمہاری راہ تک رہے ہیں۔ چلو میرے ساتھ، اب تو تمہاری بیٹی بھی جوان ہونے والی ہے، دیکھو چند سالوں بعد یہ بھی خوب نوٹ کما کر دے گی، تمہاری بھی قسمت بدل جائے گی اور ہمارے کوٹھے کی بھی۔ تب اماں نے اسے غصیلے لہجے میں جواب دیا تھا، خبردار مراد، جو میری بیٹی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو اسی کی زندگی کی خاطر تو میں اس کوٹھے کو چھوڑ کر یہاں آ بسی ہوں۔ اگر تم نے دوبارہ یہاں قدم رکھا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہ ہوگا۔ وہ مراد نام کا آدمی زور زور سے ہنسا، پھر کہنے لگا، کب تک یوں شریف عورت کا ڈھونگ رچا کر اس محلے میں رہو گی؟ جب ان کے اوپر تمہاری اصلیت کھولے گی تو تمہارے اوپر لوگ تھو تھو کریں گے۔ تم وہی کوٹھے کی طوائف رہو گی، کبھی بھی کوئی نیک عورت نہیں بن سکتی۔ میرے اوپر اس انکشاف نے بجلیاں گرا دی تھی کہ میری اماں ایک کوٹھے کی طوائف تھی۔ اس کا مطلب میں اچھی طرح جانتی تھی۔ گو کہ میری عمر 12 سال تھی، لیکن میں طوائف جیسے گالی لفظ کو اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ لفظ کوئی غیرت مند عورت کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ کسی بد کردار عورت کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس رات میں اماں کی حقیقت جان گئی تھی، لیکن ڈرتی تھی کہ کہیں آس پاس کے لوگ اماں کی حقیقت سے واقف نہ ہو جائیں۔ پھر مراد نے اس پر ہی بس نہیں کیا، بلکہ وہ اماں کو مجبور کرنے لگا۔ وہ بار بار ہمارے گھر آتا، اماں کے اور اس کے درمیان تکرار ہونے لگی، لیکن ایک دن اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ سارے محلے والے جمع ہو گئے۔ اس نے چیخ چیخ کر اماں کی اصلیت ان لوگوں کے آگے بتا دی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک طوائف زادی ہے، پہلے کوٹھے پر کام کرتی تھی، لیکن پھر جب ناجائز اولاد اس کی دنیا میں آئی تو کوٹھا چھوڑ کر تم شریفوں کی بستی میں آ کر رہنے لگی۔ اماں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اتنے سالوں سے چھپایا ہوا ان کا راز لوگوں کے سامنے آ گیا تھا۔ لوگ ان پر تھو تھو کر رہے تھے۔ ہر ایک عورت کی آنکھوں میں ان کے لیے نفرت تھی۔ مراد نے نہ صرف اماں کی بلکہ میری بھی زندگی برباد کر دی۔ میں ایک ناجائز اولاد تھی،
اس کی حقیقت جان کر آتے جاتے لوگ مجھے حقارت بھری نظروں سے دیکھتے۔ آہستہ آہستہ میرے اسکول میں بھی یہ بات پھیل گئی۔ اس دن میں ہچکیوں سے رو رہی تھی جب میری دوستوں نے مجھے کہا کہ ہم تم سے دوستی نہیں رکھیں گے کیونکہ ہماری اماں نے کہا ہے کہ تم ایک غلط عورت کی بیٹی ہو اور تمہارا تو کوئی باپ بھی نہیں تھا۔ تم ہم سے جھوٹ بولتی تھی کہ تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہ سب لڑکیاں مجھے ذلیل کر رہی تھیں۔ پھر جب بھی ٹیچر کلاس میں آئی تھیں انہوں نے مجھے چپ کروایا۔ پھر ساری لڑکیوں سے کہنے لگی مہرو پڑھائی میں بہت اچھی ہے اور اس کا جو بھی ماضی ہے تم سب کو اس کے بارے میں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ لڑکی بہت آگے تک جائے گی۔ وہ میری ہمت اور حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے خاموش رہنا سیکھ لیا تھا، لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ پھر اسکول کی تعلیم مکمل کر کے کالج میں قدم رکھا تو لڑکیوں سے دوستی میں اجتناب برتنے لگی کہ کہیں میری یہاں بھی حقیقت سب کے سامنے کھل نہ جائے۔ لیکن ایک لڑکی جس کا نام کنول تھا اس سے میری گہری دوستی ہو گئی۔ وہ ایک دیندار لڑکی تھی، ہر وقت حجاب باندھ کر رکھتی۔ اس کے ساتھ رہ کر میں بہت کچھ سیکھ چکی تھی۔ اب میں 18 سال کی ہو گئی تھی۔ اکثر اماں سے زیادہ بات بھی نہ کرتی، خاموش ہی رہتی۔ میرے دل میں ان کے لیے ناراضگی تھی۔ کبھی کبھار میں سوچتی کہ اماں مجھے پہلے ہی اس حقیقت سے آگاہ کر دیتی تو شاید یہ خبر میری زندگی پر اتنی اثر انداز نہ ہوتی۔ لیکن ہوش سنبھالنے کے بعد جب سے یہ بات مجھے پتہ چلی تھی، اماں اور میرے درمیان کافی فاصلے آ چکے تھے۔ پھر اس رات بڑے پیار سے اماں نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ میری بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ میں جانتی ہوں کہ تیری ماں ایک بد کردار عورت ہے اور تو میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ میں نے تڑپ کر ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ اماں، آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ اس دنیا میں آپ میرا سب سے قیمتی سرمایہ ہو۔ میں تو آپ سے نفرت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ ہی میری دنیا ہو۔ تب انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ پھر کہنے لگی، یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر 16 سال تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد میں چچا کے گھر پرورش پا رہی تھی، لیکن ان دونوں کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ چاچی تو مجھ سے خاص طور پر خار کھاتی تھی۔ معمولی باتوں پر مارنا پیٹنا اس کا روز کا کام تھا۔ پھر ایک دن وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ اب میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ میری خوبصورتی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ تبھی اس رات وہ رازداری سے چچا سے کہنے لگی، یہ خانم تو دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی ہے۔ تو چاچا روٹی کھاتے ہوئے کہنے لگا، تو تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تبھی وہ سرگوشی میں کہنے لگی، تو بات کرنا اسی نیلو بائی سے جس کے کوٹھے پر تیرا آنا جانا ہے۔ چاچا غصے سے کہنے لگا، تجھے یہ بات کس نے بتائی ہے؟ میرا کسی کے کوٹھے پر آنا جانا نہیں۔ تو چاچی تو نکتے ہوئے کہنے لگی، مجھے سب پتہ ہے کس طرح تو اپنی راتیں رنگین کرنے اس کے کوٹھے پر جاتا ہے۔ میں تیری ایک ایک بات سے واقف ہوں۔ دیکھ، ہماری بھی 4 اولادیں ہیں۔ کل کو یہ جوان ہوگی تو ہم کہاں سے ان کو اچھی زندگی دیں گے؟ اس لیے ابھی ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا۔ اب چاچا بھی کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ویسے بھی چچی نے انہیں قائل کر لیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے اوپر قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ جب ایک دن وہ نیلو بائی کو اپنے ساتھ لے کر آیا، اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا تھا۔ پھر خوش ہو کر چاچا سے کہنے لگی، واہ، تو نے تو ہیرا اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے۔ میں اس کی تجھے اچھی قیمت دوں گی، آج ہی اسے میرے حوالے کر دے۔ یہ سن کر میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ کوئی اچھی عورت نہیں لگ رہی تھی۔ بار بار پان کھاتی، اپنے ہونٹوں کو اس پان سے لال کرتی ہوئی وہ عورت جس کی آنکھوں میں صاف عیاری کی جھلک تھی، اس کی نگاہیں میرے وجود کو دیکھے جا رہی تھیں۔ تب وہ دونوں خوش ہو گئے اور اس نیلو بائی سے کہنے لگے، ٹھیک ہے، پیسے دے جاؤ اور مال لے جاؤ۔ دوسرے دن وہ پیسوں سے بھرا ایک بیگ لے کر آئی۔ اس کے ساتھ 2 آدمی بھی آئے تھے اور وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ میں چیختی چلاتی رہ گئی، چاچا، خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم نہ کرو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں اپنی زندگی ایسی نہیں گزارنا چاہتی۔ لیکن نوٹوں کو دیکھ کر ان دونوں میاں بیوی کی آنکھوں پر پٹی بندھ گئی تھی۔ 2 دن تک میں کمرے میں روتی رہی۔ پھر تیسرے دن نیلو بائی کمرے میں آئی۔ سوگ ختم ہو گیا ہو تو چل اب کام دھندے کی تیاری کر، بس زیادہ دن میں کسی کے نخرے برداشت نہیں کرتی۔ تو کچھ زیادہ ہی خوبصورت ہے، اس لیے تجھے کچھ وقت دے دیا، کل سے تیرا کام شروع۔
نرگس تجھے ہر بات بتا دے گی کہ کس طرح تجھے اپنا کام شروع کرنا ہے۔ تبھی وہ آنکھ دبا کر نرگس سے کہنے لگی، چل اسے بھی اپنی طرح ہوشیار کر دے، میں کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہیں چاہتی۔ ساڑی کا پلو اٹھا کر مٹک مٹک کر چلتی وہ مجھے انتہائی زہر لگ رہی تھی، لیکن پھر میرے برے دن شروع ہو گئے۔ ہر رات میرے لیے قیامت خیز تھی۔ نیلو بائی کے کوٹھے پر گاہک آتے، وہ میری قیمت لگاتے۔ اکثر لوگ مجھے پسند کرتے تھے، میں کیونکہ حد سے زیادہ حسین تھی۔ اب مجھے ان سب چیزوں کی عادت ہو گئی تھی۔ پھر یوں ہی وقت گزرتا رہا اور اب میں 16 سال سے 28 سال کی ہو چکی تھی۔ ان گزرتے سالوں میں کافی تجربہ کار بھی ہو گئی تھی، لیکن ایک دن ایک شخص آیا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ وہ میری خوبصورتی پر مر مٹا تھا، عاشق ہو گیا تھا میرا، لیکن اس کے منہ سے یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی جب وہ کہنے لگا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر رکھوں گا۔ پھر ایک رات میں بہانے سے اس کے پاس گئی تو ہم دونوں نے نکاح کر لیا، لیکن اس نکاح کے صرف 2 مہینے بعد ہی میں حاملہ ہو گئی۔ نیلو بائی نفرت سے مجھے دیکھ رہی تھی جب انہیں یہ بات پتہ چلی کہ میری کوکھ میں ایک بچہ پل رہا ہے، کیونکہ کوٹھے کی عورتوں کو بچے پیدا کرنے کی سختی سے ممانعت تھی۔ کوئی بھی لڑکی وہاں بچہ پیدا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کہ وہاں کا دھندا بند ہو جاتا تھا۔ لیکن نیلو نے مجھے چٹیا سے پکڑ لیا اور مجھے مارتے پیٹتے ہوئے کہنے لگی، اب کس کا گند لے کر اس پیٹ میں گھوم رہی ہے تو؟ بتا کون تھا وہ شخص جس کے کہنے پر تو نے اس کی اولاد بھی پیدا کر لی؟ میں اس سے نکاح کر چکی ہوں بائی۔ آخر میں ان کے سامنے پھٹ پڑی، تب وہ زور زور سے قہقہے لگاتے ہوئے ہنسی اور کہنے لگی، ارے کون تھا وہ دھوکے باز شخص جس نے تجھے ایسے گلابی خواب دکھائے کہ تو نے اس کی اولاد بھی اپنی کوکھ میں رکھ لی؟ دیکھ یہ سارے ڈھونگی ہوتے ہیں، جو بھی مرد اس کوٹھے پر آتا ہے وہ یا تو اپنی بیوی سے تنگ ہوتا ہے یا پھر اس کے گھر والوں نے اس کی شادی نہیں کی ہوتی۔ بس کچھ لوگ وقت گزاری کے لیے یہاں آتے ہیں، جب ان کے گھر کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ یہاں کا رخ بھی نہیں کرتے۔ میں جانتی ہوں کہ ایسے ہی کسی شخص نے تجھے رنگین خواب دکھائے ہیں، اب وہ کبھی تجھے یہاں لینے نہیں آئے گا۔ میں اس کی بات سن کر لرز گئی تھی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ شخص ضرور آئے گا، اسی کا بچہ میری کوکھ میں پل رہا ہے۔ لیکن نیلو بائی کی بات سچ ثابت ہوئی، وہ شخص کبھی پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس کی بیوی ناراض ہو کر میکے جا بیٹھی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے والا تھا، لیکن پھر اپنی بیوی کو منا کر لایا تو اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب میں اس بچے کی ماں بننے والی تھی جس کا کوئی باپ ہی نہیں تھا۔ سب مجھے تحقیر آمیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر تیرا وجود اس دنیا میں آیا تو نیلو تجھے دیکھ کر کہنے لگی، لو بھائی، ہمارے کوٹھے پر ایک اور طوائف نے جنم لے لیا، تو نے تو اچھا کام کیا ہے خانم، اس پر تو شاباش کی مستحق ہے۔ لیکن مجھے اس کی بات پر نفرت ہونے لگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنی بیٹی کو کبھی بھی اس جہنم میں نہیں دھکیلوں گی، بھلے کچھ بھی ہو جائے، مجھے مرنا پڑے، لیکن پھر بھی میں تجھے ایسی زندگی نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں کسی طرح اس کوٹھے سے فرار ہونا چاہتی تھی۔ پھر میری زندگی میں کوئی آیا۔ اس رات جب میں کوٹھے سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی تو نیلو بائی نے مجھے دیکھ لیا۔ اس نے مار مار کر میرے وجود کو زخموں سے چور کر ڈالا تھا۔ اس نے تجھے بھی مارنے کی کوشش کی۔ پھر مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگی، اگر دوبارہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو تیری بیٹی کو بھی جان سے مار ڈالوں گی، یاد رکھنا، یہاں سے بھاگنا ناممکن ہے۔ تیری بھاری قیمت چکا کر تجھے میں نے خریدا تھا، اس لیے اب تیری بیٹی نے بھی وہ قیمت چکانی ہے۔ لیکن میں اپنی بیٹی کو وہ زندگی نہیں دینا چاہتی تھی۔ دن رات خدا کو یاد کرتے ہوئے اس سے رو رو کر مدد مانگتی کہ وہ کوئی فرشتہ بھیج دے جو مجھے اور میری بیٹی کو اس جہنم سے نکال دے۔ پھر اس رات کسی کے بنگلے پر بہت بڑی تقریب تھی۔ نیلو بائی نے مجھے وہاں بھیجا۔ میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ صرف ابھی 1 سال کی تھی، لیکن نیلو بائی کی بات سے انکار کرنا بھی ناممکن تھا، اسی لیے چپ چاپ اس محفل میں چلی گئی۔ کافی دیر تک رقص کرتی رہی۔ وہاں پر عجیب و غریب سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ پھر ایک کونے میں بیٹھ کر میں رونے لگی، یہ بھی نہ جان سکی کہ کوئی مجھے روتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ تبھی میری نظر سامنے کھڑے شخص پر پڑی۔
کالے رنگ کا لباس پہنے وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی نظروں سے گھبرا کر چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ میرے قریب آیا۔ میں جان سکتا ہوں کہ آپ پچھلے 2 گھنٹے سے مسلسل کیوں روئے جا رہی ہیں؟ تبھی میں گھبرائے ہوئے لہجے میں اس کو کہنے لگی، اپنی بدقسمتی پر۔ لیکن آپ جیسی حسین عورت کو کیا دکھ ہے؟ میں آنسو صاف کرتے ہوئے اسے کہنے لگی، میری زندگی میں اتنے دکھ ہیں کہ شاید انہیں سنانے کے لیے یہ رات بھی کم پڑ جائے۔ تب اچانک اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگا، میں آج کی رات تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات نے مجھے دہشت زدہ کر دیا تھا، لیکن اگلی بات نے حیران کر دیا جب وہ کہنے لگا، تمہاری کہانی سننا چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ تمہاری آنکھوں میں مجھے درد کی کیفیت نظر آتی ہے۔ ایسے ہی درد بھرے لوگوں سے مل کر مجھے اچھا لگتا ہے۔ پہلی بار کوئی مجھ سے ایسی بات کر رہا تھا۔ پھر اس رات میں نے اسے اپنی کہانی سنائی۔ میں روتے ہوئے اسے کہنے لگی، میں نے تو اپنی زندگی اس جہنم میں گزار لی، لیکن میں اپنی بیٹی کو وہاں سے نکالنا چاہتی ہوں۔ لیکن مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ آگے چل کر کہیں وہ اس کوٹھے کی طوائف نہ بن جائے۔ جس طرح میں نے زندگی گزاری ہے، پل پل مرنا اور پل پل جینا کیا ہوتا ہے، یہ کوئی مجھ سے پوچھے۔ تب وہ کہنے لگا، آج کے بعد تم اس کوٹھے پر واپس نہیں جاؤ گی۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی تھی، تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہاری بیٹی کو بھی یہاں لا کر دے سکتا ہوں، تم ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے بہت دور چلی جانا۔ لیکن ایسا ناممکن ہے، نیلو بائی کی پہنچ ہر جگہ ہے، وہ مجھے زمین کے نیچے سے بھی نکال سکتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، لیکن ہمارے آگے اس کی ذرا بھی نہیں چلے گی۔ تم جانتی ہو کہ آج تم جس بنگلے پر آئی ہو، یہ بنگلہ پچھلے 20 سالوں سے خالی پڑا ہے۔ یہاں پر کوئی بھی آباد نہیں ہے۔ جو بھی لوگ تمہیں اس تقریب میں نظر آئے تھے، وہ سارے میرے جیسے لوگ ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ میں اس کی بات پر چونک گئی۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ جو بنگلہ پچھلے 20 سالوں سے خالی پڑا ہے، اس میں انسان نہیں رہتے بلکہ کوئی دوسری مخلوق آباد ہے۔ ہم جنات ہیں۔ ہم ہر سال یہاں پر محفل جماتے ہیں، انسانی طوائفوں کو یہاں بلاتے ہیں اور ان سے اپنی آنکھیں رنگین کرتے ہیں۔ لیکن تمہیں میں بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ میں اس کی بات پر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا سامنے بیٹھا کوئی جن زاد ہے جو مجھ سے انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہے۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اس دن بھی میں اس کوٹھے پر گیا تھا، لیکن مجھے تم پر بہت ترس آیا۔ جس طرح تم اپنی بچی کو لپٹا لپٹا کر پیار کر رہی تھی، تو میں دل میں سوچنے لگا کہ یہ ماں کتنی مجبور ہے۔ لیکن پھر وہ کوٹھے کی مالکن آئی اور تمہیں مارنے پیٹنے لگی۔ تم اپنی بیٹی کو چھوڑ کر اس تقریب میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن پھر مجبور ہو کر اپنی بیٹی کو وہیں چھوڑا اور تقریب میں رقص کرنے لگی۔ اس وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، لیکن تمہارے ان آنسوؤں کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن میں نے تمہارے سارے حالات جان لیے تھے، جبھی تو خاص طور پر تمہیں آج اس محفل میں بلایا۔ آج کے بعد تم کبھی بھی اس کوٹھے پر نہیں جاؤ گی، بلکہ تمہاری بیٹی کو بھی میں وہاں سے اٹھا کر لے آؤں گا۔ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ ہم جنات کے آگے ان کی ایک نہ چلے گی۔ وہ ایک بد کردار عورت ہے۔ ایسی عورتیں ہم جیسے جنات سے بہت جلدی ڈر جاتی ہیں۔ اب تو خوشی کے مارے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ جنزاد میری مدد کرنے والا ہے۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے اس سے کہنے لگی، لیکن آپ کون ہیں؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں شہنشاہ جنات ہوں۔ ہمارا پورا قبیلہ پہلے اس بنگلے پر آباد تھا۔ سینکڑوں کے حساب سے ہمارے سارے جنزات یہاں پر رہتے تھے، کیونکہ ہمارا قبیلہ کسی کی دشمنی کا شکار تھا۔ لیکن اب ہمیں یہاں رہنے کی عادت ہو گئی ہے، اس لیے ہم اس جگہ کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے۔ ہر سال جنزادے اور جنزادیوں کے کہنے پر ہم ایک بہت بڑا جشن منعقد کرتے ہیں۔ تمہیں بھی خاص طور پر اس لیے یہاں بلایا تھا، لیکن میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک مہربان جنزاد ہوں، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں ڈرتی کانپتی وہیں اس کمرے میں بیٹھی رہی۔ 2 دن ہو گئے تھے مجھے یہاں رہتے ہوئے۔ رات کو تو مجھے یہاں ہلچل سی محسوس ہوتی، جیسے باہر کوئی چل پھر رہا ہو، آ جا رہا ہو، لیکن دن میں یہاں ہر وقت سناٹا چھایا رہتا تھا۔ اب میں منتظر تھی کہ وہ شہنشاہ جنات کب میری بیٹی کو کوٹھے سے لے کر آئے، اس لیے میں اس کا دن رات انتظار کر رہی تھی۔ جھانک کر باہر بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ وہ جنزاد میرے لیے کھانے پینے کا سامان اسی کمرے میں لے کر آ جاتا تھا۔
پھر 2 دن کے بعد مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی تھی۔ میں تڑپتی ہوئی باہر بھاگی تھی۔ میں نے دیکھا سامنے وہی جن ذات کھڑا تھا اور اس کے ہاتھوں میں میری بیٹی تھی۔ میں اسے پیار کرنے لگی۔ چوم چوم کر میں نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ 2 دن میرے لیے قیامت خیز ثابت ہوں گے۔ اپنی بیٹی کو جس طرح سے میں نے اس کوٹھے پر چھوڑا تھا یہ میں ہی جانتی تھی۔ بالآخر اس جن ذات نے اپنا کہا ہوا سچ کر دکھایا اور میری بیٹی کو مجھے لا کر دے دیا۔ اب میں بہت خوش ہو رہی تھی۔ پھر وہ جن ذات کہنے لگا، اب تم کسی ایسی جگہ پر جا کر اپنی زندگی گزارنا کہ تمہاری پرچھائی کو بھی لوگ محسوس نہ کر سکیں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ بار بار ان سے کہنے لگی کہ آپ ایک نیک جن ذات ہیں، خدا آپ کو لمبی عمر دے، آپ سب لوگوں کی ایسے ہی مدد کرتے رہیں۔ پھر میں اپنی بیٹی کو لے کر آ رہی تھی جب اس نے مجھے آواز دے کر روکا۔ اس نے ایک چھوٹا سا صندوق میرے حوالے کیا تھا۔ کہنے لگا، یہ تمہارے اور تمہاری بیٹی کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، بس مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میں چاہتے ہوئے بھی اس جن ذات سے یہ نہ پوچھ سکی کہ اس نے اتنی میری مدد کیوں کی، کس جذبے کے تحت آخر اس نے صرف اس کوٹھے سے نکالنے کے لیے مجھے ہی چنا۔ یہ سارے سوال میں اس سے پوچھ نہیں سکی تھی۔ بس آنسو بھری نظروں سے اسے خدا حافظ کہہ کر اپنی بیٹی کو لے کر میں اس کوٹھے سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر ایک شریفوں کے محلے میں آباد ہو گئی۔ کوئی بھی میرے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ میں سب کو یہی کہتی تھی کہ میرے سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں ایک بیوہ عورت ہوں۔ سب لوگ اس بات پر یقین کرتے تھے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ سالوں گزرنے کے بعد بالآخر نیلو بائی میرا پتہ ڈھونڈ لے گی۔ اب وہ مراد کو بھیجنے لگی تھی میرے پاس۔ وہ اس کا پرانا خاص آدمی تھا، لیکن نیلو بائی اب بستر کی مریض بن گئی تھی۔ وہ چل پھر نہیں سکتی تھی، اس لیے مجبور ہو گئی۔ لیکن میں نے تجھے یہ ساری باتیں اس لیے نہیں بتائیں کہ میری بیٹی نہ جانے آگے جا کر تیری زندگی پر کیا اثر پڑے گا۔ میں تجھ سے یہ ساری باتیں چھپاتی رہی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میں یوں سارے زمانے میں ذلیل ہو جاؤں گی، سب کے سامنے رسوا ہو جاؤں گی کہ میں ایک کوٹھے کی طوائف ہوں۔ مجھے معاف کر دینا میری بیٹی، تجھے میں نے ایک اچھی زندگی دینے کی بہت کوشش کی، لیکن شاید میں اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ میں تڑپ اٹھی تھی اور اماں سے کہنے لگی، یہ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں آپ سے نفرت کر سکتی ہوں؟ آپ ہی میرا سب کچھ ہیں، میرا سرمایہ ہیں۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ اس دن ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے لپٹ کر خوب روئے۔ ساتھ ہی اماں کی خوفناک زندگی کے بارے میں سن کر مجھے ان سے ڈھیروں محبت ہو گئی تھی، پہلے سے بھی زیادہ۔ میں ان کی خدمت کرنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری ماں نے کس قدر اذیت بھری زندگی گزاری ہے، کاش ان کی زندگی میں پھر کبھی کوئی دکھ نہ آئے۔ اپنی ماں کا مضبوط ساتھ پا کر اب مجھے زمانے کے لوگوں کی کوئی پرواہ نہ رہی تھی۔ میں نے اپنے کالج کی تعلیم مکمل کی اور ایک بہت بڑے اسکول میں پڑھانے لگی۔ ہم دونوں ماں بیٹی کی آمدن کا ذریعہ ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن میں دلچسپی سے اماں سے کہنے لگی، اماں کیا دوبارہ وہ جن ذات کبھی آپ کی زندگی میں واپس نہیں آیا؟ وہ میری بات سن کر مسکرا دی، پھر کہنے لگی، جب اس نے مجھے وہ صندوق دیا تھا، چھوٹا سا صندوق جس میں نہیں جانتی تھی کہ کیا ہے، میں آنے والی زندگی کے لیے پریشان تھی کہ نہ جانے میں اپنی بیٹی کو کیسے پالوں گی۔ یہ سب چیزیں مجھے ہی کرنا تھیں، لیکن جیسے ہی میں نے گھر آ کر وہ صندوق کھولا تو حیرت کے مارے میں بت بن گئی۔ وہ قیمتی زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے لیے وہ قیمتی تحفہ معمولی تھا، لیکن میرے لیے تو میری ساری زندگی کا سرمایہ تھا۔ بیٹا، آج اسی خزانے سے تو میں تجھے اور خود کو پال رہی ہوں، ورنہ میرے پاس تو کوئی دولت نہیں تھی۔ نیلو بائی کے کوٹھے سے تو میں 1 روپیہ بھی لے کر نہیں آئی تھی۔ اب میں اس جن ذات کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی کہ اس نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا تھا۔ ایک رات میں اسی بنگلے میں واپس گئی تھی، لیکن وہاں پر تاریکی ہی تاریکی تھی، کسی کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ اب میں مایوس ہو کر واپس جا رہی تھی، تب وہ کہنے لگا، مجھے معلوم تھا کہ تم مجھ سے ملنے ضرور آؤ گی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ میں بہت احترام سے اس سے بات کر رہی تھی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بس یوں سمجھو کہ کسی خاص جذبے کے تحت میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ کبھی بھی زندگی میں کوئی پریشانی ہو یا تکلیف ہو تو اس جنگل کے آخری کونے پر موجود جو لال اینٹوں کا بنا ہوا گھر ہے، وہیں پر آ جانا۔
وہیں پر تمہاری اور میری ملاقات ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں آج تجھے بتا رہی ہوں میری بیٹی کہ اگر میں مر جاؤں، میری میت کو کوئی دفنانے سے انکار کر دے یا میرا جنازہ پڑھانے سے کوئی منع کر دے تو میری میت کو وہیں لے جانا، اس لال اینٹوں والے گھر کے پاس۔ وہ جن زادہ ضرور میرا جنازہ پڑھا دے گا۔ وہ زندگی بھر مجھ سے مخلص رہا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر مہربان ہوگا کہ میری زندگی ہی بدل کر رکھ دے گا۔ اسی کی وجہ سے آج تو اپنے پیروں پر کھڑی ہے، اپنی زندگی میں ایک کامیاب لڑکی ہے۔ اماں کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں بار بار ان آنسوؤں کو صاف کر رہی تھی، پھر اماں سے کہنے لگی، اماں میں بھی اس جن ذات سے ملنا چاہتی ہوں۔ اماں مسکرا دیں، پھر کہنے لگی، ارے تو کیا کرے گی اس سے مل کر؟ جب میں مر جاؤں تو میری میت کو وہیں لے جانا، پھر تو اپنی آنکھوں سے ان سارے جنات کو دیکھ لے گی جو اس کے ماتحت ہیں، کیونکہ وہ ایک شہنشاہ جنات ہے۔ اماں کی آنکھوں میں ایک کشش تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے۔ میں سمجھ گئی کہ اماں کے دل میں بھی اس شہنشاہ جنات کے لیے ایک خاص جذبہ ہے۔ اپنی ماں کی مشقت بھری زندگی کے بارے میں جان کر مجھے ان سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ بس ہر وقت اپنی ماں کی خدمت کرتی رہوں۔ اسکول میں مجھے اچھی خاصی تنخواہ مل رہی تھی۔ تھوڑے ہی دنوں بعد مجھے پرنسپل نے خوشخبری سنائی کہ میں ساری ٹیچرز کی ہیڈ بن گئی ہوں، کیونکہ میں باقی سب سے بہت زیادہ سمجھدار ہوں۔ مجھے پڑھانے کا زیادہ تجربہ ہو گیا تھا، اس لیے اسکول میں میری خوب عزت تھی۔ لیکن محلے کے لوگ آج بھی اماں کے گھر آنا جانا پسند نہیں کرتے تھے، نہ ہی اماں بیچاری کہیں آتی جاتی تھی۔ لیکن اب وہ بیمار رہنے لگی تھی، مجھے ان کی بہت فکر رہنے لگی۔ تبھی ایک دن میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ تبھی انہوں نے مجھ پر یہ قیامت خیز انکشاف کیا کہ میری ماں کو کینسر جیسے مرض نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہ اس بیماری کو کئی دنوں سے جھیل رہی ہیں، لیکن انہوں نے آپ کو بتایا نہیں۔ ڈاکٹر نے جب یہ بری خبر مجھے سنائی تو میں رونے پیٹنے لگی۔ ڈاکٹر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، اب تمہاری ماں کی جتنی زندگی باقی ہے ان کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو، رونے پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں گھر آ گئی تھی۔ اماں آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بس میری بیٹی، میں تجھے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اماں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ پھر ایک رات مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، دیکھ میری بیٹی، میں جانتی ہوں کہ محلے پڑوس کے لوگ میری ذات سے سخت نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں ایک کوٹھے کی طوائف ہوں۔ عورتیں بھی یہاں آنا جانا پسند نہیں کرتی۔ لیکن جب میں مر جاؤں، اگر کوئی میرا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دے تو میری میت کو وہیں لے جانا۔ اس جن ذات نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی میرے یا میری بیٹی کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ وہ تیری ہر پریشانی میں تیرے ساتھ کھڑا رہے گا۔ میں جانتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تو اکیلی ہو جائے گی، تیرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ مہربان جن ذات جو شہنشاہ جنات ہے، اس کا دل بہت مہربان ہے، وہ تیری مدد ضرور کرے گا۔ اس رات اماں نے مجھے یہ ساری باتیں بتائیں، لیکن 2 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی میت پر بیٹھ کر میں صدمے سے آنسو بہا رہی تھی جب عورتیں باتیں بنانے لگیں، لو بھائی، آج اس طوائف سے جان چھوٹ گئی۔ اچھا ہوا کہ ہمارے محلے سے ایک گند صاف ہو گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ لوگ اس قدر رذیل ہوں گے، اتنے سنگ دل کہ مرنے کے بعد بھی وہ لوگوں کے گناہ معاف نہیں کرتے ہوں گے، بھلے خود چاہے کتنے بھی گناہ گار کیوں نہ ہوں۔ اب میں اپنی ماں کی میت کو وہیں لے آئی تھی، اسی لال اینٹوں والے خوبصورت بنگلے کے سامنے، جو بالکل تاریک جگہ پر بنا ہوا تھا۔ یہ ایک گھنا جنگل تھا اور جنگل کی خوفناکی اور ہیبت ناکی اپنے عروج پر تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے سامنے سے آتے سفید لباس میں ملبوس کافی سارے لوگ دکھائی دیے، لیکن ایک آدمی رو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ میں ہی شہنشاہ جنات ہوں، تم اسی خانم بائی کی بیٹی ہو۔ جب تم ننھی سی تھی تو میں نے تمہیں ایک کوٹھے سے اٹھا لیا تھا، کیونکہ تمہاری ماں ایسا چاہتی تھی۔ اپنے آپ کو کبھی اکیلا نہ سمجھنا بیٹی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان کی تسلی پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر ماں کی میت کو دفنا کر اب میں اپنے گھر لوٹ آئی تھی۔ میں اس گھر میں تنہا زندگی گزار رہی تھی۔ ایک جوان لڑکی اگر زندگی اکیلے گزارے تو معاشرہ اسے اچھی نظروں سے نہیں دیکھتا، اور یہی میرے ساتھ ہو رہا تھا۔
پھر میں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور ہاسٹل میں رہنے لگی۔ ایک رات وارڈن نے آ کر بتایا مہرو کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ میں حیران تھی کہ اماں کا اور میرا تو ایک دوسرے کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، پھر مجھ سے ملنے کون آ سکتا ہے؟ حیران پریشان چہرہ لیے جیسے ہی میں کمرے میں گئی تو خوف سے اچھل پڑی۔ سامنے ہی وہی شہنشاہ جنات کھڑا تھا، ایک انسان کا روپ لے کر، لیکن اس کی لال آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ ایک جنزاد ہے۔ میں خوف سے کانپنے لگی، لیکن وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، میری بیٹی، میں تمہاری خیریت دریافت کرنے آتا رہوں گا۔ خانم کی بیٹی کو میں نے اپنی سگی بیٹی سمجھا تھا، اس لیے تمہیں یہاں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں، میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ جب بھی مجھے کسی مدد کی ضرورت ہوگی تو آپ کو ضرور یاد کروں گی۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا۔ وہ پلٹ کر جانے ہی والا تھا جب میں نے انہیں پکارا اور کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ آپ نے اماں کی زندگی میں ان کی بہت مدد کی ہے، لیکن کیا میں یہ جان سکتی ہوں کہ آپ نے یہ مدد کس جذبے کے تحت کی تھی؟ یہ سن کر وہ اداس ہو گیا، پھر کہنے لگا، جب اس کی روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا تو مجھے اس پر بہت ترس آیا، لیکن وہ ترس نہ تھا بلکہ وہ ایک خطرناک عشق تھا جو میں اس طوائف کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اسی کے تحت میں نے اس کے سارے خواب پورے کیے جو وہ چاہتی تھی۔ مرنے کے بعد بھی میرے دل میں اس کے لیے بہت محبت ہے۔ میں ہر رات اس کی قبر پر جاتا ہوں، چند آنسو بہاتا ہوں، تھوڑے سے پھول رکھتا ہوں۔ وہ میرے لیے قیمتی سرمایہ تھی۔ میں اماں کے لیے اس کی محبت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ واقعی قابل تعریف تھا۔ اب میں اپنے ہاسٹل میں اکیلے زندگی گزار رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ کب میری زندگی بدلے گی۔ لیکن ایک دن جب میں اسکول پڑھانے گئی تو ساتھ والی ٹیچرز کہنے لگی، دیکھو مہرو، تمہارے سارے حالات جانتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ تمہاری ماں نے تمہاری تربیت کتنی اچھی کی ہے۔ میرا ایک کزن ہے، اس نے تمہیں ایک دن میرے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو وہ تمہیں پسند کرنے لگ گیا۔ اب وہ رشتہ لے کر آنا چاہتا ہے، لیکن دیکھو تمہارے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے تو رشتے کی بات کس سے کی جائے؟ اسی بات پر وہ پریشان ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی تھیں، لیکن ہاتھ مسلتے ہوئے اس ٹیچر سے کہنے لگی، کرن، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میرا ماضی کس قدر تابناک ہے۔ کیا تم میرے ماضی سے واقف ہو؟ میری ماں ایک کوٹھے کی طوائف تھی۔ اس نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے یہ میں ہی جانتی ہوں۔ آج بھی لوگوں کی نظروں میں میرے لیے کڑواہٹ ہے۔ میں ایک بد کردار لڑکی ہوں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی مجھ سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں شاید کسی کی زندگی سنوارنے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ تب کرن نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اور کہنے لگی، ایسا لوگ سوچتے ہیں، میں نہیں۔ تم ایک پیاری لڑکی ہو جو کسی کی زندگی میں بھی خوشیوں کے رنگ بکھیر سکتی ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ وہ لوگ رشتہ لے کر کب آئیں؟ میں نے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک شخص سے ملواؤں گی، وہی میرے سرپرست ہیں اماں کے مرنے کے بعد۔ اماں نے میری ذمہ داری ان کے ہاتھوں میں دی ہے، وہی فیصلہ کریں گے کہ میری شادی تمہارے کزن سے ہو یا نہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے حقیقت بتا دی تھی تو وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی۔ میں نے اسے یہ کہہ تو دیا تھا، لیکن میں خوفزدہ تھی کہ نہ جانے وہ شہنشاہ جنات میری مدد کرے گا یا نہیں۔ میں اسے اپنے سرپرست کے طور پر ان رشتے والوں کے سامنے لانا چاہتی تھی۔ ظاہر ہے کب تک اپنی زندگی اکیلے گزارتی۔ پھر اس رات میں اسی گھر کے سامنے چلی آئی تھی، رات کے سناٹے میں۔ میں جانتی تھی کہ دن کے وقت وہ جنات اپنے آپ کو حاضر نہیں کرتے، لیکن رات کی تاریکی میں مجھے وہ صاف دکھائی دیں گے۔ تبھی دور کھڑی مجھے دو جنزادیاں نظر آئی تھیں، وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ پھر ایک جنزادی کہنے لگی، ارے دیکھو وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، لیکن اس گھنے جنگل میں کیا کر رہی ہے؟ ہاں، تھوڑی پریشان بھی لگ رہی ہے، چلو چل کر اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں کیا لینے آئی ہے۔ تبھی وہ جنزادی آ کر کہنے لگی، لڑکی، کیا تم نہیں جانتی کہ اس قبیلے میں سارے جنات آباد ہیں؟ تم ہمارے قبیلے میں کیسے آئی؟ یہاں کا پتہ تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ میں شہنشاہ جنات سے ملنے آئی ہوں، مجھے ان سے ضروری کام ہے۔ پھر دوسری جنزادی کہنے لگی، یہ تو وہی ہے خانم بائی کی بیٹی جس کے عشق میں ہمارا شہنشاہ جنات پچھلے 20 سالوں سے مبتلا تھا۔ تم نہیں جانتی کہ وہ کیسے رو رو کر اس عورت کو یاد کرتا تھا۔
آج جب وہ مر چکی ہے تو اس کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہاتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ میری ماں کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ تبھی دور سے چلتا ہوا وہ شہنشاہ جنات آیا۔ اس نے میری ساری بات سنی، پھر کہنے لگا، کیوں نہیں میری بیٹی، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اگر تم نے مجھے اپنا سرپرست بنایا ہے تو یہ میری خوش نصیبی ہے۔ میں اس وقت تک تمہارا ساتھ دوں گا جب تک تم شہزادیوں کی طرح دلہن بن کر اپنے گھر رخصت نہیں ہو جاؤ گی۔ اس کی بات نے تو گویا مجھے نئی زندگی دے دی تھی۔ میں آنسو بھری نظروں سے اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ پھر ایک دن جب کرن کے گھر والے رشتہ دیکھنے آئے، میں نے ہاسٹل میں ہی ان سب کو بلوا لیا تھا۔ وہیں پر وہ جنزاد بھی آیا ہوا تھا، انسانی روپ میں۔ ساری باتیں انہوں نے ہی کی۔ پھر اس شہنشاہ جنات نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ یہ میری خوش نصیبی تھی کہ مجھے رخصت کرنے والا میرا سرپرست وہ شہنشاہ جنات تھا جو میری ماں سے شدید محبت کرتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ کہنے لگا، میں سب کچھ جان گیا ہوں، وہ لڑکا بہت اچھا ہے، تمہیں زندگی بھر خوش رکھے گا۔ تمہیں ایک قدر کرنے والا، محبت کرنے والا انسان چاہیے تھا، وہ اس لڑکے کی صورت میں تمہیں مل چکا ہے، اس لیے تم بے فکر ہو کر اس سے شادی کر لو۔ ان کے کہنے پر میں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ پھر چند دنوں بعد ہی ہاسٹل کی ساری لڑکیاں میری شادی کی تیاریاں کرنے لگیں۔ وارڈن کہنے لگی، دیکھو یہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے، اس کی شادی میں ہم سارے خاندان کی صورت میں شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ لیکن جس دن نکاح تھا اس دن وہ شہنشاہ جنات آیا اور اس نے مجھے رخصت کیا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعائیں دے رہا تھا۔ میں روتے ہوئے دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ جو میرا سگا باپ تھا، جس نے میری ماں کو دھوکہ دیا، اس سے نکاح کا جھوٹا ناٹک کیا، چند دن اس کے جذبات سے کھلواڑ کیا اور پھر اسے چھوڑ کر چلتا بنا، پلٹ کر خبر بھی نہ لی کہ اس کی کوکھ میں پلتا ہوا وجود اسی کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن یہ جنزاد جس نے ٹوٹ کر میری ماں سے عشق کیا تھا، آج بھی اس کے عشق میں مبتلا میرا بھرپور خیال رکھ رہا تھا۔ پھر میں رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ میرے شوہر کا نام سالار تھا، جس نے مجھے اتنی محبت دی کہ زندگی میں مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ وہ ایک سرکاری نوکر تھا، اس لیے مجھے زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ آج بھی وہ شہنشاہ جنات میرے لیے تحفے تحائف بھیجتا ہے، مجھ سے ملنے آتا ہے۔ کوئی بھی یہ راز نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، اس کے بارے میں صرف میں جانتی ہوں، اور میں زندگی بھر یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ شہنشاہ جنات کا میری ماں سے کیا رشتہ تھا، یا یہ شخص جو ہر دوسرے دن میرے لیے قیمتی چیزیں بھجواتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ آج میری زندگی میں خوشیوں کے پھول کھل چکے ہیں، لیکن بس مجھے اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ میری ماں نے اپنی زندگی کس قدر مشکل گزاری، وہ خوشیوں کا ایک لمحہ بھی نہ دیکھ سکی۔ میری زندگی اچھی بنانے کے لیے، میرا مستقبل روشن کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ساری خوشیوں کو قربان کر دیا تھا، ساری زندگی چھپ چھپ کر گزاری۔ لوگوں کی نظروں میں حقارت محسوس کر کے وہ گھر سے باہر نکلنا بھی چھوڑ چکی تھی۔ لیکن کاش لوگ بھی ایک دوسرے کے گناہ معاف کر دیں۔ جب خدا معاف کر دیتا ہے تو ہم ناچیز ساتھ کیا ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو برتر اور دوسروں کو کمتر اور گنہگار سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ سب سے بڑے منافق ہوتے ہیں۔ لوگوں کی نظروں میں عزت وہی پاتے ہیں جو دوسروں کو عزت اور محبت دے سکتے ہیں، جیسے کہ وہ جنزاد جو میری ماں کے لیے خاص تھا، آج وہ میرے لیے بھی کسی قیمتی دولت سے کم نہیں۔ میں اس کے انتظار میں آنکھیں بچھائی رکھتی ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔